بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے۔ اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا، اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم 12-1 بجے تک کام کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی، 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اسے جنازے کے بعد دفنایا گیا تو رات کے 12 بجے جب ملازم کام میں مصروف تھا، اس نے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہوگا اور اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ فوت ہو گیا تھا، شام کو اس کی قبر پر کوئی چھیڑخانی کر گیا ہے۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر سب نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی سی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سال کی عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت یہ عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ وہاں پر آ کر سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو ملازم نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر میں بھی چھیڑخانی کی گئی ہے، کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کو کھود کے دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے آگے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو رہا ہو یہ اسی عورت کا کام ہے جو فوتگی کی رات مجھے قبرستان میں جاتی دکھائی دی تھی۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان میں کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا کہ کہیں عورت دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چھپا رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے ہی چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ کے اس کی سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے اس کے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے ہی خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، اسے اندازہ تھا یہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی تاکہ عورت سمجھے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے وہی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی ہو۔
تو وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ گاؤں والوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچے کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ ملازم کا کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لوگوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف ہو گئے۔ مردے کو غسل و کفن دے کر دفنایا گیا اور لوگ سرشام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کرتے ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پر۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے حد تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ کیوں وہ اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ پڑھائیں ان کی قبر پر۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر پر بنی تھی اس کی طرف رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہوا آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے قبرستان کی طرف، قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک آواز دی کہ کون ہے؟ سایہ اٹھ کر مزید مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا، چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر کے 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پر حملے کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ لوگ گاؤں میں دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھنے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت پر چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور اخیر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں لاش کے گرد جمع ہو گئی جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں اس کی لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے سے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے تھے۔